سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے پچھلے 24 گھنٹوں سے جو اطلاعات آئیں، کل بھی میں ایک ٹرانسمیشن میں موجود تھا اپنے چینل پہ ہی، اور اس میں نے بات کی، لیکن دل کی گہرائیوں سے تمام قوم کو، نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانیت کو مبارکباد اس فتح کی. اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا ہمیں دکھاتی ہے، یہ ایک ایمان ہے میرا اور مجھ جیسے اور بے شمار لوگوں کا، کہ ٹیکنالوجیز، ویپنز، آپ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو اور اس کا کرم، اس کی نوازش شامل نہ ہو، اس میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں. بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابراہہ کا آ رہا تھا نا ہاتھیوں پہ بہت بڑا لشکر، تو کیسے مارا گیا وہ؟ ابابیلوں کے ذریعے. اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایمان، ایک فیتھ، ایک آپ کو اپنے اوپر جو جذبہ ہے، مشینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلا نہیں جا سکتا جب تک مشینز کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے اندر ایک ولولہ، ایک ایمان، ایک جذبہ نہ ہو، جو ہمیں نظر آیا. اور اس مبارکباد کا جو دن ہے، اس کو منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، میں نے مشاہد حسین سید صاحب کو ایک بار پھر زحمت دی ہے. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور بہت بہت مبارک آپ کو ہو، پوری قوم کو ہو، پوری پاکستان کی مسلح افواج کو ہو، کہ یہ تو بالکل ہی کایا پلٹ دی ہے. آج ایک مختلف قسم کا ریجن ہے، مختلف ہندوستان ہے، مختلف پاکستان ہے، اور ایک خود اعتمادی کی بنیاد پر اور قوت ایمانی کی بنیاد پر ہندوستان کو میرے خیال میں 1962 کے بعد، جو ان کو چائنا نے رگڑا دیا تھا 1962 میں، سب سے بڑی فوجی اور سفارتی شکست ہوئی ہے. 62 کے بعد جب نہرو کا جو آغاز ہو گیا تھا زوال کا، دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ آف نہرو. 62 کے بعد چائنا نے خوب رگڑا دیا. اور مشاہد صاحب ایک آنیسٹ سوال آپ سے، بالکل آنیسٹ، آپ کو توقع تھی کہ اتنی پھینٹی پڑے گی؟ آنیسٹلی اتنی پھینٹی، 5 رافیل S-400، اتنی پھینٹی کی توقع نہیں تھی اتنی جلدی. ہاں اتنی جلدی یہ مجھے پتا تھا کہ ہم تیار ہیں، ویل فائٹ بیک، اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ اس کی جرت نہیں جنگ کرنے، گن کرے گا یہ. اینڈ ہمارے لوگ تیار تھے، اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی. لیکن اس قسم کا جو تیا پانچا کیا ہے اور جو جواب دیا، جسے کہتے ہیں نا جرمن میں ہوتا ہے بلٹس کریگ. اچھا، مجھے کسی نے مجھے آج میری بات ہوئی کسی سے، اس نے کہا جی مشاہد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. تو میں نے کہا تھا مشاہد صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اصل میں پٹائی ہوئی ہے. جنگ تو نو فل فلیج وار، وہ تو بالکل ہی پھینٹی لگی ہے. 2 راؤنڈز ہوئے ہیں. اچھا، 2 راؤنڈز ہوئے ہیں. راؤنڈ 1 جو تھا ایئر وار کا، جس میں ہم نے رافیل کے گرائے اور جہاز گرائے. ابھی مان گئے وہ؟ ہاں، اب تو کلیئر ہو گیا نا جی. اور راؤنڈ 2 میں جو میزائل کی ہوئی، اور ان کی میں نے کہا تھا فل فلیج وار نہیں ہوگی، اینڈ اٹ ڈڈنٹ ٹیک پلیس. یہ تو ایک راؤنڈ ہوا، دوسرا راؤنڈ نہیں ہونا تھا. یہ مودی کا تکبر تھا. ہی بلفڈ اینڈ وی کالڈ ہز بلف. مشاہد صاحب آپ نے کتنی جنگیں دیکھی ہیں؟ 71 65 اچھا 65 وار کی ایک چیز یاد ہے. میں بچہ تھا چھوٹا سا، میں لاہور میں تھا. ایوب خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، تقریر کی تھی 6 ستمبر کو، کہ دشمن کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. اور ایک سپرٹ تھی 65 کی، وہ سپرٹ آف 65 جو سپٹمبر کی تھی، وہ میں نے 2025 میں پھر دیکھی ہے. قوم متحد ہے، قوم میں جان ہے، اور قوم تیار ہے. انہیں خوف کوئی نہیں ہے ہندوستان کا کہ پتہ نہیں بڑا ملک ہے کیا ہو جائے گا. ناٹ ایٹ آل. بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ. اچھا، ابھی تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تک یہ جو انہوں نے یہاں پہ کچھ ڈرون گرائے ہیں اور یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو لوگ پریشان ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کی ہے. 80 ڈرون تو ہم نے گرائے ہیں اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں 2 دن میں $83 بلین ڈاؤن، اور جو اسلحے کا نقصان ہوا ہے $5 to $10 بلین جسٹ لائک پچھلے 36 گھنٹے میں اور 48 گھنٹے میں. ہندوستان کا تو بالکل ہی وہ تو پھوک نکل گئی اس کی، مودی کی. اور اسٹریٹجک 10 جگہوں کو نشانہ بنایا ہے ہم نے، اسٹریٹجک ان کے. اور پھر اس کے ٹوٹل 26 تھے نا، 26 تھے. اور 26 تھے.
26 टारगेट्स दिए ऑल ड्रोन्स ओवर दिल्ली से लेके पूरे हिंदुस्तान का। वो तो उनको दे डोंट नो व्हाट हिट देम। अच्छा, वो निक रॉबर्टसन ने क्या कहा है CNN वाले ने कि इंडिया वाज टोटली ऑन द बैक फुट। वो तो टोटल डिफेंस उनका हुआ क्या हमारे साथ, ये तो उसका आपने देखा नहीं, सबके चेहरे गिर गए। मोदी तो अपना मुंह छुपाता फिर रहा था, उसने एक दफा भी मीडिया के सामने पेश नहीं हुआ। दे वर टोटली शेकन अप। मुझे ये याद है ये बात कि उनकी ये हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करता है या समझता नहीं है। 1998 में हिंदुस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए तो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चीफ स्पोक्समैन। 11 मई को टेस्ट हो गए और आज भी 11 मई है मेरे ख्याल में जी, हाँ 11 मई 1998, 27 साल पहले जी। और फैसला हो गया। मैंने सबसे पहले मशवरा भी दिया मियाँ साहब को कि कड़ाके कर दो, टेस्ट करो। उनका यस वी विल गो अहेड। फिर 19 मई को LK अडवाणी का बयान आया, बड़ा तकबर वाला, और पहली दफ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब को इंडिया के उन्होंने लिंक कर दिया कश्मीर के साथ कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज करे। खैर हफ्ते बाद हमने भी टेस्ट कर लिए। मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी अपनी एम्बेसी को दिल्ली में और ISI को भी कहा कि मॉनिटर करें आप कि क्या रिएक्शन होता है हिंदुस्तान के जब हम टेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब उनका सेशन हो रहा था, जब हमने अनाउंस किया कि हमने धमाका कर दिया है, उनके चेहरे गिर गए, मुंह पीले हो गए, पार्लियामेंट सेशन सस्पेंड हो गया, इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल होगी। दे वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। जब वाजपेयी साहब आए तो मैं उनका वजीर मेहमानदारी था। उनका एक ख़ास मशीर था, हु इज़ नो मोर। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये मैं आपसे सवाल पूछना तो आपका रिएक्शन क्यों हुआ। अब ये सुनने वाली बात है डॉक्टर साहब के उनकी सोच क्या थी। कहते हैं हमारे यहाँ दो सिस्टम में दो असेसमेंट थी। एक हमारे था कि पाकिस्तानी ब्लफ कर रहे हैं, अपने अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं, इनके पास तो बॉम्ब है ही नहीं। अच्छा। ये बस उन्होंने कहा है कि बॉम्ब है, वो डराने के लिए, रोब डालने के लिए और लोगों को पाकिस्तानी कौम को गुमराह करने के लिए। और दूसरी असेसमेंट थी कि अगर है भी बॉम्ब तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी टेस्ट करने की, क्योंकि ये तो अमेरिका के असर के नीचे हैं और अमेरिका इनको NOC नहीं देगा, तो ये हाल है। मैंने कहा आप इतना समझते हैं पाकिस्तान को, तो उनकी असेसमेंट हमारे बारे में कितनी गलती। मोदी ने वही गलती की, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर एस्टिमेटिंग और तकब्बर और गरूर, एंड ही फेल फ्लैट। अच्छा, तो एक बात मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, मशीन्स तो सबके पास हैं, ये जेट तैयारे और बड़े बड़े वेपन्स और ये AI से रिलेटेड और मिसाइल सिस्टम्स और ये सारे, लेकिन कहीं अल्लाह ताला का भी एब्सोल्युटली, यानी अल्लाह ताला का भी बड़ा फजल, मतलब कुरान शरीफ में तो है वो मकरू, वो आपने देखा हमारे पायलट जो मकरू, वो मकरुल्लाह, वो अल्लाहुल खैरुल माकिरीन। दे प्लान्ड, उन्होंने प्लानिंग की, अल्लाह ताला ने प्लानिंग की, और बेशक अल्लाह ताला से उनकी जो मोदी की प्लानिंग थी कि हम बड़ा मुल्क हैं हम, और उनका ख्याल था कि न्यूक्लियर में तो हमारा हो गया इक्वलाइज़र, ठीक है, डिटरेंस वो तो ख़त्म हो, लेकिन कन्वेंशनल में हमारी फ़ौज बड़ी है, हमारा असला ज़्यादा है, बंदे ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर है, S-400। नहीं, उनके पायलट्स के ज़हनों में है कि हम शहर तबाह कर देंगे, बेगुनाहों को मार देंगे। और नहीं, सिविलियन मारा तो सिविलियन वो उनके लिए टिपिकल नतन्याहू। इट इज द मोस्ट वायलेंट सोसाइटी इन द वर्ल्ड। जो कत्लेआम हिंदुस्तान में होता है, स्टेट वायलेंस, चाहे मुसलमानों का हो, सिखों का हो, मसीहों का हो, दलित्स का हो, वो तो एक नॉर्मल फीचर है इंडियन सोसाइटी की। बंदरगाहें उड़ा दी तो नाच रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा, लेकिन हमारे जो लोग यहाँ से पायलट्स की आपने देखी वो तस्वीर जो लिख के जा रहे हैं कि परचम में। हमारे पायलट्स की एक और बड़ी स्किल है कि एक तो खैर कॉन्फिडेंस और कुव्वत ईमानी के अलावा वो नाइट फ्लाइंग और नाइट कॉम्बैट, वेरी वेरी स्किल्ड, वेरी वेरी वेल ट्रेंड, और ये थ्रू आउट रहा है। देखें ना, आप देखेंगे 65 वॉर में MM आलम, 73 अक्टूबर 73 अरब इजरायली जंग में 2 इजरायली जहाज जो गिराए गए अरबों की तरफ से सीरियन एयरफोर्स के, पाकिस्तानी पायलट ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब, आगे सैफुल आजम साहब ने भी गिराए थे 67 में, जून में, वो हमारे। और फिर जब भी मौका, कारगिल का जो मौका आया, उसका पुलवामा का आया, हमने गिरवाए उनके वो जहाज। तो वो एक हमारी वो जो प्रोफेशनलिज्म, कॉम्पिटेंस एंड प्रिसिशन जो है एयरफोर्स की, एयरफोर्स आई थिंक प्रॉब्ली आई वुड से कि वर्ल्ड्स टॉप 2 और 3 एयरफोर्स में आती है हमारी।
یہ جو ابھی باقی ابھی تو نیوی کو موقع ملتا تو وہ نیوی بڑی زبردست ہوگی. ابھی میں نیوی کے کانفرنس کے لیے گیا تھا, یہ میری ٹائم سیکیورٹی کانفرنس, میری ٹائم کراچی میں فیبرری میں 60 انٹرنیشنل نیوی کے لوگ آئے ہوئے تھے. سی پاور از دا نیکسٹ از دا فیوچر. ایئر پاور اینڈ سی پاور تو بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا سسٹم کی انٹیگریشن آپ دیکھیں کمال, ریئل ٹائم انفو, وہ گراؤنڈ سے بات ہو رہی ہے, آرڈرز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سکسیس کے لیے ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا چرچل کی کتاب دیئر فائنسٹ آور, ورلڈ وار 2 کی بات کر رہا تھا. پرفیکٹ کوآرڈینیشن, پرفیکٹ پلاننگ, پرفیکٹ ایکسیکیوشن. کوآرڈینیشن, پلاننگ, ایکسیکیوشن. یہ ہوا تھا 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ کے درمیان بھی, اور اب بھی یہ ہوا ہے. اور بالکل اسٹریٹجک کلیئرٹی آپ کے ملٹری ہائی کمانڈ کی تھی, چاہے آرمی چیف ہوں یا ایئر فورس چیف ہوں یا نیول چیف ہوں. کوئی اس میں انہوں نے جو اس آپریشن کا نام ہے سندھو, وہ بنیان ان کا, اچھا یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار, انونسبل وال انگلش میں ہوگا, قرآن شریف سے انونسبل وار, سیسا پلائی ہوئی دیوار. انگریزی میں آئی تھنک آئی وڈ سے انونسبل وال, جس کو آپ کوئی. اور اس کے یعنی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی ہے. اچھا مشاہد صاحب, کیونکہ ہم حق پر ہیں, سچ پر ہیں, اور زیادتی ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک دہشت گرد ٹولہ دنیا کی ایک بڑے ملک پہ قابض ہے, دہشت گرد ٹولہ, گنڈے, اور یہ وہ گنڈے ہیں جو 100 سال پہلے جنم لیا یورپین فیشزم سے انسپائر ہو کے, آر ایس ایس. اور آر ایس ایس کا سلوٹ دیکھا آپ نے, خاکی نکر ہوتی ہے, سفید ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ہائل ہٹلر. تو یہ اچھا تقریباً یہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جس وقت وہ وہاں پہ زائنسٹ وہ بومبنگز کر رہے تھے برٹشرز کے اوپر. فلسطین میں زائنسٹ تھے اور یورپین فیشزم تھا. فیشزم مسلینی کے فیشزم اور نازیزم یورپ ہے. یہ اس کی پیداوار نفرت کی بنیاد پر. وہ تو ہٹلر کو پتا چلا مسولینی مر گیا, اس نے کہا جو مجھے خود بھی مارنا. یہ یہودیوں کے خلاف, یہ مسلمان دشمنی کی بنیاد پر. اور اس سوچ کو, ہندوتوا کی سوچ کو قائد اعظم نے 90 سال پہلے پہچان لیا تھا کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں, جو 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی گئی. مشاہد صاحب, ہم تو اس دفعہ ان کی اینیورسری بھی ہے 2025 میں, 100 سال پورے ہو رہے ہیں آر ایس ایس کے. تو ڈیزالو کر دینا چاہیے, پی کے کی طرح ڈیزالو کر دیں یا پکڑے جائیں, گرفتار کر لیں. اچھا ویسے میں بتاؤں آپ کو, یہ جو پورا ٹولہ ہے نا, یہ جو پورا ٹولہ ہے بدماشوں کا, گنڈوں کا, 4-5-6 کا ٹولہ ہے, باقی انہوں نے ان کو پکڑ کے ان کا کورٹ مارشل اور میرے خیال سمری ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے. سمری ملٹری ٹرائل بالکل اسی طرح جس طرح سے جرمنز یا نتنیاہو کا آگے ہونے جا رہا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. اچھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, کیونکہ کرائمز اگینسٹ انسانیت کے خلاف جرم کیے گئے ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. جب آپ جینوسائڈ کرتے ہیں, مودی تو کلر ہے نا, بچر آف گجرات, اس کی واچ میں 1000 سمری ٹرائل فوری, اور دین جو بھی میکسیمم اس کا بہت بڑا ایویڈنس پڑا ہے. ہاں وہ تو گریگری سٹینٹن ہے, پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کا امریکہ میں, اس نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دا میکنگ ان آسام اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر. اس نے ٹیسٹمنی کی ہے یو ایس کانگریس کو پچھلے سال, یہ سارا موجود ہے فیکٹس. وہ امریکن ہے, گریگری سٹینٹن, ڈاکٹر گریگری سٹینٹن, پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو مشاہد صاحب, اب جو بات چیت ہماری ہونے جا رہی ہے ان سے, جی, تو ہم نے کب سے یہ طے کر لیا ہماری ریاست نے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے, جو ریاستی دہشت گرد ہیں, جو ریاستی دہشت گرد ہیں. کئی دفعہ نظریہ ضرورت کے تحت, مجبوری کے تحت آپ کو لارجر کاز کیا ہے, کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اگر دہشت گرد جو ہے حکمران ہیں, انہوں نے یرغمال رکھا ہوا ہے اپنی آبادی کو, مسلمانوں کو, جیسے وہ پلین ہائی جیکٹ جو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں, ان سے تو آپ بات کرتے ہیں نا پھر ہوسٹیج پر. اگر آپ کے بعد یرغمال ہو, آپ نے قبضہ کر لے بلڈنگ میں, تو آپ کو مجبوراً ان یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے
کشمیر بھی یرغمالی ہیں، سکھ بھی یرغمالی ہیں، مسلمان بھی یرغمال ہیں، اور جو مسیح برادری کے ہمارے دوست ہیں سیون سسٹرز میں خود ہندو برادری ہندو جو ہے پورا ملک ان کا یرغمال بنا ہوا ہے بدماشوں کے ہاتھوں. ان کی سوچ ہی بالکل تو ہوسٹیجز یہ سارے ہوسٹیج ہیں. تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ ان ہوسٹیجز کو جو وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے نا، یہ it's a terrorist organization, it's a fascist organization, it's a racist organization. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے. تو ہم نے ان ہوسٹیجز کو چھڑانا ہے ان سے اور الٹیمیٹلی یہ فارغ ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو دہشت گرد ہیں. مودی کا تو بگننگ آف دی اینڈ ہو گیا نا. یہ جو اتنا بڑا جو دھچکا لگا ہے، دیکھیں نا، اس نے تو اپنے ہندوستان کی بےزتی بھی بہت کرائی ہے، پاکستان سے مار بھی کھائی ہے، سفارتی تنہا بھی ہو گیا ہے، اور میڈیا اس کا جھوٹ بولا وہ پکڑا بھی گیا ہے، اور جو اس کو بنایا گیا تھا کہ جی آپ اس علاقے کے چودھری ہوں گے، آپ اس علاقے کے پولیس مین ہوں گے. میں نے تو مجھے تو یہ ہٹلر ٹائپ پرسنالٹیز ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، پڑھا ہی ہوا ہے سارا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑا خبیث ٹولہ ہے. یہ تو نالائق ہٹلر ہے نا. نہیں، خبیث ذہنیت، خبیث. آپ ان کی تو ان کی شکلوں سے دیکھ لینا. آپ صرف ان کے جب آتے ہیں چہرے میں تو ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں، جو ہیٹرڈ ہوتی ہے، جو بغض ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے نفرت نظر آتی ہے. ہیٹ سپیچ جو کہتے ہیں نا. سو دا ہیٹ سپیچ از ناٹ ان دی آئیز اینڈ دیئر فیسز الون، ان کے اعمال میں بھی یہ وہ ہے نا.